شہر نبی تیری گلیوں کا۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، اور ویسے بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہ درود پڑھیں، چونکہ وہ اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں، ہم سے آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ میں ایک روایت اس پر عرض کرتا ہوں، یہ طبرانی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62، بڑی طویل حدیث ہے مگر مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ جو دستک ہوئی تو ایک شخص کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکۃ ادخلوا، اے اہل بیت نبوت اور اے معدن رسالت میں رہنے والوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اب وہ پوچھ رہا ہے، فرشتہ گھر پہ دستک دیا دروازے پر اور آواز دے کے کہہ رہا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ وہ دربار ہے جن پر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن پر درود پڑھتے ہیں۔ تو فقالت عائشۃ لفاطمۃ اجیب الرجل، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ دیکھو دروازے پر کوئی شخص کھڑا ہے اور وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے ان کو۔ فقالت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں آجرک اللہ فی ممشاک یا عبداللہ، اے میرے عظیم باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آنے والے، تیرے آنے میں برکتیں اللہ کرے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بنفسی، اب یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے سے بات کر رہی ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ تجھے برکت دے، مگر اس وقت میرے والد گرامی مشغول ہیں کسی کام میں، تو ابھی نہیں مل سکتے۔ جب یہ بات کہی تو یہ سن کر کے وہ شخص جو آیا تھا وہ چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک دیا اس نے دروازے پہ، اس نے کہا یا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ مختلف الملائکہ ادخلوا، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلامتی ہو، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات کو کہا دیکھیے پھر کوئی آیا ہے۔ پھر وہ گئیں، پھر وہی بات دہرائی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی کام میں مشغول ہیں۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ من بالباب، اے فاطمہ یہ دروازے پر کون ہے؟ تیسری مرتبے میں تو یا فاطمہ اتدرین من باب، پھر سرکار نے خود ہی پوچھا کہ فاطمہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ پہلا سوال یہ تھا کہ دروازے پر کون ہے، پھر فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانتی ہو کون ہے؟ تو کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ھازم اللذات و مفرق الجماعات، یہ وہ شخص دروازے پر کھڑا ہوا ہے جو لذتوں کو ختم کرنے والا، جمع شدہ لوگوں کو بکھیرنے والا ہے۔ ھذا مرمل الازواج، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے۔
وہ مؤتم الاولاد اور اولادوں کو یتیم کر دیتا ہے۔ ھذا مخرب الدوار وعامر القبور، یہ گھروں کو ویران کرتا ہے اور قبروں کو آباد کرتا ہے۔ تو سیدہ نے کہا یہ ہے کون؟ کہا ھذا ملک الموت، یہ ملک الموت ہے جو بار بار دستک دے رہا ہے۔ ایسا گھر کہیں کسی نے دیکھا ہے، کبھی سنا ہے کہ ملک الموت آئے پھر دروازے پہ دستک دے ہوئے اور پھر وہ کہیں نہیں میرے ابا مشغول ہیں تو پھر وہ کھڑے رہیں، پھر دستک دیں ہوئے، پھر کہیں نہیں وہ والد صاحب میرے مشغول ہیں تو پھر وہ کھڑے ہیں، پھر ادخلوا رحمت اللہ یا ملک الموت، اے ملک الموت اللہ تم پر رحم فرمائے، اندر آ جاؤ۔ تو اور ان کے لیے پھر سرکار نے دعا کی کہ اللہ تمہیں رحمت عطا فرمائے۔ یا ملک الموت جئتنی زائرا ام قابضا، سرکار نے فرمایا کہ اے ملک الموت ایک بات بتاؤ کہ میری زیارت کے لیے آئے ہو کہ روح قبض کرنے آئے ہو؟ سبحان اللہ، ایسا دربار ہے میرے آقا کا، کیا کرنے آئے ہیں آپ بتائیں مجھے۔ کہ میری زیارت کے لیے مطلب یہ ہے کہ وہ زیارت کرنے کے لیے پہلے آتے رہے ہوں گے، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آج بھی زیارت کرنے آئے ہو یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا وَأَمَرَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا أَدْخُلَ عَلَيْكَ إِلَّا بِإِذْنِكَ وَلَا أَقْبِضَ رُوحَكَ إِلَّا بِإِذْنِكَ۔ عرض کرتے ہیں ملک الموت کہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روح قبض کرنا تو درکنار، میرے محبوب کے بغیر اجازت کے ان کے حجرے میں بھی داخل نہیں ہونا۔ سرکار آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں کیا کرنے آیا ہوں، تو یہاں تو میرے لیے یہ حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ روح تو درکنار، میرے محبوب کے حجرے میں بھی بغیر اجازت کے ان کے نہیں جانا، داخل نہیں ہونا۔ جب یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت چونکہ اکیلے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں یہ وجہ صرف سمجھا رہا ہوں کیوں درود پڑھا نہ جائے ان پر، پھر ایسے حبیب ہوں ان پہ درود بھی نہ پڑھا جائے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میدان محشر میں آپ تو سنتے رہتے ہیں جو ہولناکیاں وہاں کی ہوں گی، اور باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، ٹھیک، ایسے حالات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ محشر میں ایسے ہوں گے، کچھ ایسے افراد محشر میں ہوں گے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں بڑھ بڑھ کے ان سے مصافحہ کروں گا۔ قربان جائیں آپ، میرے آقا فرماتے ہیں میں مصافحہ کروں گا ان سے۔ جب کوئی محشر میں پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں میرے آقا بڑھ بڑھ کے ایسے لوگوں سے مصافحہ کریں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جن سے محشر میں آپ مصافحہ کریں گے؟ ہم لوگ تو تڑپتے ہیں کہ دیدار ہو جائے، چھونے کی تو بڑی بات ہو گئی نا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو، ہم تو مطلب یہ ہے کہ بھئی دیدار ہو جائے صرف۔ تو صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے، کون سی مقدس جماعت ہوگی جن سے آپ مصافحہ فرمائیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے ہیں۔ جو کثرت کے ساتھ دنیا میں درود پڑھا کرتا تھا میرے آقا میدان محشر میں اس سے مصافحہ کریں گے، اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ تو حضرت جبریل اس دن آئے نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئینہ خلفت حبیبی جبرائیل، ملک الموت اکیلے چلے آئے، وہ میرا دوست کہاں رہ گیا آج، میرا حبیب، حبیبی لفظ ہے نا، حبیبی میرا حبیب میرا محبوب، جبریل کہاں ہیں آج دکھائی نہیں دے رہے ہیں؟ تو حضرت ملک الموت عرض کرتے ہیں خلفتہ فی السماء الدنیا والملائکۃ یعذرونہ فیکا، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ جو آسمان دنیا نظر آتا ہے میں انہیں وہیں چھوڑ کے آیا ہوں، وہ دیکھیں حضرت جبریل وہاں ہیں، میں وہیں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب یہ بات چل رہی ہے ملک الموت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنے میں حضرت جبریل خود ہی آ گئے۔ جب سنا انہوں نے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مقدسہ پہ میرے نام آ گئے تو فوری حاضر ہو گئے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ فما کان باسرع ان اتاہ جبریل علیہ السلام، فوراً حاضر ہو گئے۔ تو جب وہ حاضر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بشرنی، جبریل مجھے کچھ خوشخبری سناؤ، کہاں تھے، کیا چل رہا ہے، ملکن موت بھی آ گئے ہیں، آپ دکھائی نہیں دے رہے تھے اور ابھی آپ حاضر ہو گئے ہیں، تو کچھ خوشخبری سناؤ، بشارت دو۔ تو عرض کیا ابشرک یا حبیب اللہ، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں سرکار میں خوشخبری دیتا ہوں، انی قد ترکت ابواب السماء قد فتحت والملائکۃ قد قاموا صفوفا صفوف بالتحیۃ والریحان، کہ آقا آج جو ہے میں فرشتوں کا قطار بنا رہا تھا، ابھی اوپر قطار سب کو جماعت کھڑا کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور آسمانوں کے دروازے کھل گئے ہیں اور ہم نے فرشتوں کی قطاریں بنا دی ہیں، لائنیں بنا دی ہیں، میری ڈیوٹی یہ لگی ہوئی تھی، یہ ادھر آ گئے اور پھر میں ادھر یہ کر رہا تھا، یحینوک روحک یا محمد، اور یہ ہو کیوں رہا ہے اور ملکن موت کیوں آئے ہیں سرکار، یہ بول نہیں پا رہے ہیں آپ سے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ کی روح لی جائے اور رب کے حضور پیش کر دی جائے۔ تو یہ ملکن موت جب سے آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور یہ کچھ نہیں بول رہے ہیں، کیونکہ ادھر پوری تیاری چل رہی ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، میں نے فرشتوں کی قطاریں لگا دی ہیں کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے گی تو استقبال پھر اسی شان سے ہونا چاہیے، تو میں یہ کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں پھر عرض گزار ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبشرنی یا جبریل، اب جو سرکار بولنا چاہ رہے ہیں وہ حضرت جبریل ابھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پھر سرکار فرماتے ہیں وبشرنی یا جبریل، اے جبریل مجھے بشارت دیجئے، مجھے بشارت دے دیجئے، آپ مجھے خوشخبری سنائیے۔ تو عرض کرتے ہیں او ابشرک ان ابواب الجنان قد فتحت، سرکار ایک کام اور ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج جنت کے سارے دروازے کھلوا دیے، یہ بھی کر دیا ہے میں نے، فرشتوں کی قطار لگا دیے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے، وہ انہارھا قد اجرتا، اور جنت کی ساری نہریں جاری کر دی گئی ہیں۔ اب یہ اہتمام ہے، وحروھا ان تزینا لقدوم روحک یا محمد، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی حوروں نے آپ کی روح اقدس کے استقبال کیے، جنت کی جیبائش کر دی ہے، حوریں جو ہیں وہاں جنت سجا رہی ہیں کہ حبیب آنے والے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ ابھی بھی پھر سرکار نے پوچھا، اب یہ مقصد پوچھنے کا نہیں ہے سرکار کے، بار بار پوچھ رہے ہیں فبشرنی یا جبریل، مجھے خوشخبری دو، مجھے بشارت دو، تو پھر پوچھا سرکار نے کہ پھر مجھے بشارت دو جبریل جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو عرض کیا جا رہا انت اول شافع اول مشفع فی القیامہ، سرکار اور خوشخبری یہ ہے کہ میدان محشر میں سب سے پہلے شفاعت آپ فرمائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حبیبی اما تسألنی، اے میرے محبوب جبریل جو میں پوچھ رہا ہوں تم بتا ہی نہیں رہے ہو، میں تو کچھ اور تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ سب تو میری شان ہے مجھے پتا ہے، مگر کچھ اور بتاؤ۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں سرکار اب آپ ہی سمجھا دیں کیا کروں میں، کیا جواب دوں۔ تو سرکار نے فرمایا اسألک عن غمی و ہمی، اے جبریل مجھے بڑا غم ہے اور فکر ہے اپنی امت کا، تو میری امت کے بارے میں آپ بتائیں، یہ جو بار بار کہہ رہا ہوں۔ پھر سرکار نے آگے وضاحت فرمائی من قرأ القرآن من بعدی، قرآن پڑھنے والوں کا میرے بعد کیا ہوگا، من للصوم شہر رمضان من بعدی، جو رمضان کے روزے رکھیں گے میرے بعد ان کا کیا ہوگا، من لحاج بیت اللہ الحرام من بعدی، میرے بعد جو حج بیت اللہ کرے ہوں گے ان کا کیا ہوگا، من امتی مصفات من بعدی، میرے بعد میری امت کے نیک لوگوں کا اور جو گنہگار ہوں گے ان کا کیا ہوگا۔ یہ پوچھنے کا مقصد تھا سرکار کے، جو بار بار کہہ رہے بشرنی یا جبریل، مجھے خوشخبری دو، مجھے خوشخبری دو۔ پھر آخر میں سرکار نے خود ہی بتایا، اور جب بتایا تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد حرمت الجنت علی جمیع الانبیاء والامم حتی تدخلها انت امتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر یہ بشارت سننی ہے تو سنیں
کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے میرے محبوب سے جا کے کہہ دو کہ پوری امت پر اور تمام انبیاء کرام پر میں نے جنت حرام فرما دی ہے، جنت حرام کر دیا ہے تمام امتوں پر اور تمام انبیاء کرام پر اس وقت تک جب تک کہ اے حبیب آپ اور آپ کی امت سب جنت میں داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک میں نے جنت حرام فرما دی ہے۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، چونکہ موضوع حالانکہ ہمارا وہ تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اس پر بھی چند باتیں میں عرض کر دوں گا، یہ تو ضمناً ہر جمعہ میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ تو بات یہ کرنی تھی کہ جیسے اب مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو نکالی گئی اور اس شان کے ساتھ لے جایا گیا۔ اب چونکہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں میں، اس کی شان کے ساتھ لے جایا گیا، تو آج بھی اس ذہن کے لوگ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، خیر اس پر ہمارے پاس تو بہت سارے دلائل ہیں۔ میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے ہوں گے، ایک وجدانی بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھا سکے، تو بے شک اللہ کا نبی وہ زندہ ہوتا ہے، یہ حدیث رسول ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک وجدانی بات یہاں عرض کرتا ہوں کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے ہوں گے، تو روح جو ہے جب ہماری اور آپ کی نکالی جاتی ہے تو کہیں رکھی جاتی ہے، کسی کی پہلے آسمان پر، کسی کی دوسرے آسمان پر، کسی کی تیسرے آسمان پر، کسی کی قبر کے اوپر۔ اچھا، روح سب سے پہلے کہاں لے جائی جاتی ہے؟ تو سب سے پہلے روح جو لے جائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مومن صالح جو ہوتا ہے اس کی کہاں لے جائی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور۔ جب اللہ کے حضور وہ روح لے جائی جاتی ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس پر تجلی فرماتا ہے، روح پر تجلی فرماتا ہے، اور جب وہاں تجلی نازل فرماتا ہے اس کے بعد رد علیہ روحہ، پھر اس بندے کی روح قبر میں اس پر لوٹا دی جاتی ہے۔ کہاں؟ تجلی فرمانے کے بعد مومن کی روح پر اللہ تجلی فرماتا ہے اور پھر لوٹا دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مومن کی روح اللہ کے حضور کیا کرنے جاتی ہے اور پھر تجلی کیوں فرماتا ہے وہ؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ ہم لوگ گنہگار ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد میں تڑپتے ہیں، سرکار کی محبت میں مچلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دن رات تڑپتے رہتے ہیں اور تڑپ بڑھتی جاتی ہے۔ تو اب ہونا یہ ہے کہ قبر شریف میں سرکار آتے بھی ہیں، ان کا دیدار ہوتا ہے، تو مومن کی روح جو ہے جب اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر تجلی ڈالو، تجلی اپنی ڈالتا ہے، وجہ یہ رہتی ہے کہ قبر میں ان کا دیدار کرنا ہے، تو آپ کی روح کو اللہ اس قابل بناتا ہے کہ تاجدار کائنات کا زیارت کر سکیں آپ، سرکار آنے والے ہیں تو اس قابل ہو جائیں آپ کہ محبوب کا دیدار کریں، پھر ہاں محبوب کی زیارت کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو نکالی گئی ہوگی اور لے کے حضرت ملکن موت، اب ظاہر سی بات ہے کہ ملکن موت دروازے پہ کھڑے ہیں اور وہ بول نہیں پا رہے ہیں کہ روح نکالنے آیا ہوں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک اجازت نہیں دیں گے گھر میں نہیں داخل ہونا۔ تو جب روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالی گئی اور پھر وہ لے کے گئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہوگا ملکن موت نے کہ مولا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا ہوں، اب بتا کہاں رکھ دوں؟ بھئی ہر روح کہیں نہ کہیں رکھی جاتی ہے، تو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں رکھ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا کہ روح محمد لے کے آئے ہو؟ ہاں مولا لے کے آیا ہوں۔ تو فرشتے نے عرض کیا ہوگا مولا اب ایسی جگہ کوئی مجھے بتا کہ روح محمد کو رکھوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جگہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھئی جہاں سے نکالے ہو تو کوئی اچھی جگہ تو لے جاؤ گے نا، اس سے بہتر جگہ پہ رکھو گے آپ۔ تو عرض کیا ہوگا کہ مولا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لایا ہوں، مگر تیرے خلق میں جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی جگہ ہے تو بتا دے۔
وہ تو جسم مقدس ایسا تھا، امام زرقانی نے لکھا ہے، بات آئی تو سنو ہے، ایک صحابی رسول ہے تو کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت ہوئی. جب قضائے حاجت ہوئی تو سرکار قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے. تو جب وہاں دیکھا سرکار نے تو دور دور تک کوئی پردہ نہیں تھا. تو 2 درخت، ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، 2 درخت دور دور تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ جاؤ اس درخت کو بلا لاؤ، یہاں کر دو. یہ سرکار کی شان ہے. 2 روایت ہیں. ایک روایت میں تو سرکار علیہ السلام خود ہی گئے اور درخت کو پکڑا، اور جیسے اونٹ کا لگام پکڑتے ہیں نا، ساربان پکڑتا ہے تو وہ آگے آگے چلتا ہے، اونٹ پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو سرکار نے اس کی شاخ کو پکڑا اور آگے آگے چلنا شروع کر دیا. اب وہ درخت جو ہے ظاہر سی بات ہے زمین میں گڑا ہوتا ہے نا، تو وہ درخت پیچھے پیچھے سرکار کے چل رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. تو جب پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو دونوں درخت کو ملا دیا. اب وہ پردہ ہو گیا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت فرمائی. اور یہاں پر ایک روایت مجھے اور یاد آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل نے المسند میں نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے. اب چونکہ وہ موضوع ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ کو کر لیں گے تو بات آئی ہے، بس اسی پر کر لیا جائے. یہ میرا سب سے پسندیدہ دنیا کا موضوع ہے، سرکار کی باتیں. بس وہ اور موضوع پہ میں بولتا رہتا ہوں کیونکہ حالات ایسے ہیں، ورنہ میری خواہش یہ رہتی ہے سال ہر سال میں انہی کی باتیں کروں. تو سرکار علیہ السلام جا رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیدار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے. جب آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے تو میں نے دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زمین پھٹ گئی، اور زمین پھٹی تو اس سے ایک درخت نکلا، اور درخت نکلنے کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا. درخت نے سایہ کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیدار ہونے والے تھے کہ اتنے میں درخت اپنے آپ کو سمیٹا، پھر زمین کے اندر چلا گیا، زمین برابر ہو گئی. یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں جس کا مفہوم ہے. تو درخت چلا گیا اور زمین برابر ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ جب سرکار بیدار ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ جو ہے جب آرام فرما تھے تو ایسا ایسا واقعہ ہوا کہ وہ زمین پھٹ گئی، درخت باہر نکلا اور وہ آیا اور آپ پر سایہ فگن ہو گیا، پھر آپ بیدار ہونے والے تھے، وہ زمین کے اندر چلا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرائے، اور سرکار نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، دل بیدار رہتا ہے. تو سرکار مسکرائے اور سرکار نے فرمایا کہ جب میں ابھی یہاں آیا لیٹا تو وہ درخت زمین کے اندر ہی تھا. تو جب زمین کے اندر تھا نا تو وہ رو پڑا اللہ کی بارگاہ میں، رو پڑا، گڑ گڑانے لگ گیا کہ مولا تیرا حبیب آیا ہوا ہے، میں اندر ہوں، باہر ہوتا تو دیدار کر لیتا. ہے درخت، وہ درخت ہے. وہ رو پڑا، کہنے لگا یا اللہ ہمیں کم سے کم محبوب آ گئے تو دیدار تو کر لوں، ایک مرتبہ اپنے محبوب پر سلام عرض کر لوں. حدیث شریف میں سلام کا لفظ ہے کہ میں اپنے محبوب کو سلام عرض کر دوں. آج اسی سلام پہ ہم جھگڑتے ہیں، جھگڑا کر دیتے ہیں کہ بھئی پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے. یہ سب نادانی والی بات ہے، سب نادانی والی بات ہے. کیونکہ صلاۃ و سلام، درود پاک، یہ ایسا عمل ہے، میں نے پہلے بتایا کہ جس کی قبولیت میں شک ہی نہیں ہوتا ہے. حضور پر سلام پڑھو اور اس میں آپس میں جھگڑے کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور آپس میں جھگڑے کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ رو پڑا اور اس نے کہا کہ مولا کم سے کم ایک مرتبہ اپنے محبوب پر سلام عرض کر دوں، تو اللہ نے اس کو اجازت دی، درخت کو اجازت دی کہ ہاں جا میرے محبوب پہ سلام پڑھ لے. تو وہ درخت زمین پھاڑ کے آیا تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور تاجدار کائنات پر سلام عرض کرنے آیا تھا، سلام پڑھنے آیا تھا. درخت سلام پڑھتے تھے، درخت، پتھر سلام پڑھتے تھے، پتھر سلام پڑھتے تھے، شجر و حجر سلام پڑھتے تھے. ہمیں اور آپ کو بھی پڑھنا چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو عرض ہی کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلا دیا، دونوں درخت کو اکٹھا کر دیا، قضائے حاجت فرمائی، اور قضائے حاجت کر کے جب، اور پھر ایسا ہی نہیں ہوا بلکہ سرکار نے فرمایا اس درخت کو تو جہاں تھا وہیں چلا جا. تو ترمذی شریف میں ہے کہ وہ درخت جانے لگ گیا. تو جہاں آیا تھا، اب یہ سننے میں تو یہ لگتا ہے بھی ہاں ہوا ہوگا، یہ درخت ہے باہر، آپ اس کو پکڑ کے ہلائیں تو ہلا نہیں پائیں گے.
اور وہاں سرکار ہلا نہیں رہے تھے. کبھی کسی درخت کو آپ پکڑ کر کے ہلائیں نا تو آپ تو بغیر کسی مشین کے کاٹ بھی نہیں پائیں گے اس کو. مگر یہ سرکار اسلام کی طاقت ہے, ہم لوگ اس پہ بھی لڑ پڑتے ہیں. آپ کے پاس کتنا دماغ ہے جو سرکار کو سمجھ پائیں گے آپ کہ اتنی طاقت تھی یا اتنا علم تھا. مثال کے طور پہ میرے استاذ گرامی حضرت علامہ مفتی عنایت اللہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ, دیگر اساتذہ کرام ہمارے, تو وہ مجھے بتا پائیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ بھئی ہاں یہ میرا جو شاگرد ہے اس کو کتنا علم ہے. اب آپ بتائیں گے نہیں اتنا علم ہے, آپ اس لائن کے تو ہو ہی نہیں, تو آپ کو کیا سمجھ ہوگا, آپ کیا بتا پاؤ گے. تو ایسے ہی اب سرکار کے علم کو کون ناپ سکتا ہے, بتائیں مجھے آپ. یا تو اتنا علم آپ کے اندر ہو روئے زمین پر کسی کے پاس, ہم لوگ تو اسی میں جھگڑتے ہیں نا, کوئی کہتا اتنا علم تھا, کوئی کہتا اتنا علم تھا, کوئی کہتا تھا اتنا علم تھا. جبکہ صحیح بخاری پڑھ لیں آپ, صحیح بخاری, اس پر میں کبھی انشاءاللہ پورا موضوع بناؤں گا اس پر, کہ صحیح بخاری میں ہے, صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فجر کی نماز کے بعد اور فرماتے ہیں, صحابی, صحیح بخاری حدیث ہے, کہ سرکار علیہ السلام نے قیامت سے لے کر کے اور قیامت تک اور حضرت آدم سے لے کے جب تک دنیا بنی ہے, جب سے قیامت تک جو کچھ ہو چکا تھا, جو کچھ ہونے والا تھا, سرکار نے سب بتا دیا. یہ صحیح البخاری ہے, صحیح البخاری ہے. تو اس لیے یہ سب ناپا نہ کریں کہ وہ مولوی صاحب کا اتنا علم تھا, وہ مولوی صاحب کو خود ہی علم اتنا نہیں ہے. ناپے گا وہی جو حضور کے جیسا علم رکھتا ہو, اور کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے, کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے. ایک ہی ذات ہے جو بتا سکتی ہے کہ حضور کو کتنا علم ہے. درود پاک پڑھ لینا. ایک ہی ذات بتا سکتی ہے حضور کو کتنا علم ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے علم دیا, بس کہ وہ بتا سکتا ہے کتنا علم ہے. بقیہ کوئی مولوی کہتا ہے نہیں اتنا علم ہے, وہ جاہل ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں. بھائی جو اتنا پڑھا ہوا ہے تو اس کو حضور کا علم کیسے پتا چلے گا. ٹھیک ہے, اب اللہ سے پوچھے کہ کتنا علم دیا, تو کہتا ہے علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, ہم نے حبیب کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے, سارا علم دے دیا, سب کچھ سکھا دیا ہے. ٹھیک, تو بات دوسری طرف چلی گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر وہ درخت جو ہے وہ چلا گیا. اور جب اچھا ایک روایت یہاں اور سن لیں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ شریف کی روایت ہے. ایک اعرابی آ گیا, مسلمان نہیں تھا وہ, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نبی ہیں؟ تو کہا بے شک میں نبی ہوں. تو سرکار علیہ السلام سے اس نے پوچھا مت دلیل ولا تدعا, مطلب جو آپ دعویٰ کرتے ہیں اس پر دلیل کیا ہے آپ کے پاس. تو سرکار نے فرمایا کیا دلیل چاہتا ہے. تو ایک کھجور کا درخت تھا, اس پر کھجور کا گھچا لگا ہوا تھا, گھچے دار ہوتے ہیں نا, کھجور لگے ہوتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ جو گھچا ہے اگر اس کو بلا لوں تو, اس نے کہا یہ تو عجیب تر ہوگا. تو کہا یہ تو ہی کہہ دے کہ حضور بلا رہے ہیں, تو ہی بول دے نا پھر. ہاں یہ سرکار ہیں, ان کے بارے میں کبھی آپ بحث نہ کریں, آپ کی حیثیت نہیں, ہماری حیثیت نہیں ہے. حضور کے بارے میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے لیے, پیار کے لیے ہیں, عشق کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پیار کرنا چاہیے, محبت کرنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہی بلا دے. انہوں نے کہا میں بلاؤں گا تو آئے گا. تو اپنا بلاتا تب نہیں, مگر میں نے کہا ہے تو آئے گا, میں نے کہا ہے نا تو وہ آ جائے گا. اس نے کہا کہ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی بڑی حدیثیں مجھے زبانی یاد ہے. ایک شخص آیا, وہ بھی مسلمان نہیں تھا, وہ گوہ مار کے لایا ہوا تھا. گوہ ایک ہوتا ہے نا جانور جس کو مارتے ہیں, تو اس کو مار کے لایا ہوا تھا. وہ تو ٹانگے ہوئے تھا. وہ سرکار صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے. تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ میرے آقا ہیں. تو کہا اچھا یہ کیا دعوت دیتے ہیں؟ تو بتایا دین اسلام کا. تو کہا بھی کوئی ہے ان کے پاس دلیل ولی اس بات کی؟ تو سرکار نے فرمایا جو مرا ہوا گو ہے اگر یہ بتا دے تو. اس نے کہا یہ تو بڑا عجیب ہوگا, وہ کیسے بولے گا؟ تو کہا ہاں وہ نہیں بولے گا, مگر میں اگر بول دوں تو کنکر بھی بولنے لگ جاتا ہے, کنکر بھی بولنے لگ. انہوں نے وہ واقعہ سنایا تھا نا کہ ابو جہل وہ کنکر ہی لے کے آیا تھا. چونکہ میں موضوع سے آج بالکل ہٹ گیا, مگر ان کی باتیں ہیں. اب یہی ایک موضوع ہے, بقیہ سب موضوع ہے. ایک ہی موضوع ہے, بقیہ سب موضوع ہے. تو ابو جہل آیا تھا اور اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں بتاؤں کہ جو ہاتھ میں وہی بتائے.
یہ اتنی بڑی باتیں اور پھر آپ لوگ نکال دیتے ہیں ذہن سے. میں نے کہا نہیں, کسی مولوی کی بات اگر سنیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان بیان کرتا ہے جس سے آپ کی محبت میں کمی ہو تو چھوڑ دو اسے, پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. ایسے عالم کو سنو کہ جب اس کی گفتگو سنو تو حضور کے عشق میں اضافہ ہو جائے, حضور کی محبت بڑھ جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جائے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہی بتا دے وے تو ابو جہل نے کان کے پاس لگایا, تو جب آواز آنے لگی نا تو پھینک دیا, اور اس نے کہا نعوذ باللہ یہ تو جادوگر ہے, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, تو اب اس دور میں بھی اگر نہیں ماننا ہے تو سب کچھ ہو رہا ہے, نہیں مانتے, آج بھی ہے بھائی. نہیں ماننا ہے تو سارے دلائل آپ دے دیجئے. کہتے ہیں یار اتنے دلیل ہیں وہ مانتا نہیں ہے بھئی, وہاں تو سراپا سرکار کا وجود موجود ہے وہ نہیں مان رہا ہے, تو آج قرآن حدیث سن کے مانے گا وہ؟ نہیں مانے گا نا پھر. تو اب اس پر ایک میں نے نقطہ پہلے بھی سمجھایا تھا, وہ سن لیں, بات آ گئی. تو سوال یہ ہے کہ وہ کنکری تھی اور مٹھی میں بند کیے ہوئے تھا. اب کسی کو آپ بولیں گے نا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے, تو اس طرح وہ چیز رہے گی کہ دکھے گی نہیں, کیونکہ اگر سامنے والے کو دکھ رہی تو وہ فوراً بتا دے گا کہ ہاں بھائی یہ چیز ہے. تو وہ اس طرح بند کر کے لایا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے, ٹھیک ہے, چھپائے ہوئے تھا. تو سرکار نے فرمایا اس سے پوچھو. کنکری نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نگاہ نبوت سے دیکھ لیا وہ کنکری ہیں, ٹھیک ہے, سرکار نے تو دیکھ لیا نگاہ نبوت سے وہ کنکری ہیں. سرکار فرماتے ہیں صحیح بخاری میں فواللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم. چوتھی پانچویں صف میں ایک صحابی تھے, تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی نماز میں, تو سرکار نے سلام پھیرا اور فرمایا اللہ کی قسم صحابہ تم کیا سمجھتے ہو میں کعبہ کی طرف دیکھتا ہوں صرف؟ نہیں. صحیح بخاری ہے, سرکار فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں آگے کھڑا رہتا ہوں مگر پیچھے تمہارے رکوع اور تمہارے دل کی حالت کو بھی دیکھتا رہتا ہوں. یہ صحیح البخاری ہے, یہ صحیح البخاری ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے تو نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ یہ کنکری ہے. کنکری کو اندر کیسے پتا چلا کہ باہر سرکار ہے؟ یہ توجہ طلب بات ہے نا کہ بھئی کنکری تو بند ہے, تو اس کو یہ کیسے پتہ چلا کہ باہر سرکار ہے اور اس نے گواہی دے دیا؟ سرکار نے تو نگاہ نبوت سے دیکھ لیا. بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنکری پر توجہ فرما دی, سرکار نے اس پہ توجہ فرما دی. تو جب کنکری پر سرکار کی توجہ ہوئی تو وہ ابو جہل کے ہاتھ میں تھی مگر باہر بھی دیکھنے لگی. تو جب سرکار اگر کنکر پہ توجہ کر دیں تو وہ اتنا دور تک دیکھتی ہے, تو پھر سرکار کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا, سرکار کی دور اندیشی اور نگاہ نبوت کا حال کیا ہوگا. تو میں بات دوسری بہت دور چلی گئی. تو گوہ کے والے سے کہا کہ یہی بتا دے وے تو کہا یہ تو مرا ہوا ہے. تو کہا تو مار کے لایا ہے نا, مگر میں زندگی عطا کرنے والا ہوں, میں زندگیاں عطا کرتا ہوں. تو پھر سرکار نے فرمایا کہ پوچھ اس سے کہ میں کون ہوں. تو وہ گوہ کو رکھا اور اس نے اس سے کہا اے تو بتا یہ کون ہے. تو گوہ زندہ ہو گیا, اس نے کہا یہی تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس طرح لوگ گواہیاں دیتے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے اس کو بھیج دیا. تو صحابی کہتے ہیں میں گیا کہ میں دیکھوں کہ قضاء حاجت جو سرکار نے کی ہے تو کیا کیا ہے, کیا کیا ہے. تو کہتے ہیں گیا میں تو وہاں پہ 3 ڈھیلے موجود تھے, بس امام زرقانی نے لکھا ہے اس کو, 3 ڈھیلے موجود تھے. تو کہتے ہیں 3 ڈھیلوں جس سے سرکار نے استنجا فرمایا تھا, وہ 3 ڈھیلے میں نے اٹھائے. فرماتے ہیں کستوری کی خوشبو آ رہی تھی, اور فرماتے ہیں میں اس کو لے کے آ گیا اور لایا جب تو مدینہ شریف میں جب جمعہ پڑھنے جاتا تھا تو 1 ڈھیلا رکھ لیتا تھا کپڑے میں اپنے, 1 ڈھیلا رکھ لیتا تھا. تو میں جب جاتا تھا مسجد نبوی شریف میں تو سب مجھے پکڑ کے پوچھتے تھے کہ کون سے عطار کی دکان سے یہ عطر لایا ہے, اتنی خوشبو ہم لوگ اتنی خوشبو لگا کے آتے ہیں, تیری خوشبو سب کو ماند کر دیتی ہے. تو صحابی کہتے ہیں میں عرض کرتا تھا کہ سنو میں کسی عطار کے دکان سے عطر نہیں لایا, مگر سرکار نے جس ڈھیلے سے استنجا فرمایا تھا اس ڈھیلے کی یہ خوشبو ہے کہ سارے خوشبو کو مان کر دیتا ہے. تو سرکار جس ڈھیلے پہ استنجا فرما لے اس میں اتنی خوشبو پیدا ہو جاتی تھی. تو سوچیں پھر سرکار کے جسم کی خوشبو کیسی ہوگی, سرکار کے پسینے کی خوشبو کیسی ہوگی. اس لیے حضور محبت کے لیے ہیں, سرکار پیار کے لیے ہیں. اللہ جن سے خود محبت فرماتا ہے, اللہ جن کی رضا خود چاہتا ہے, ان کے لیے آپس میں لڑے نہیں, حضور سے پیار کریں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور ان تمام ذرائع میں سے ایک بہترین ذریعہ ہے سرکار پر کثرت کے ساتھ درود و سلام، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں تاکہ سرکار کی آپ کی طرف توجہ ہو جائے۔